بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم جس عمل کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس عمل سے دنیا کا کوئی بھی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ یہ عمل خصوصاً ان مریضوں کے لیے بھی مفید ہے کہ جن کو ہر وقت یہ خوف سوار رہتا ہو کہ دشمن ان پر جادو کر رہا ہے یا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شیطانی وار چل جائے تو اللہ کے کلمات سے مدد لینی چاہیے۔ انشاءاللہ جادو کے ذریعے سے لگائی گئی آگ بجھ جائے گی، اور ساتھ ہی نظر بد کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہوا ایسا عمل بھی بتائیں گے کہ جس کے کرنے سے نظر بد کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ فوراً اتر جائے گی۔ تو پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو عمل ہم بتائیں گے وہ سحر، جادو ٹونا، نظر بد اور ہر طرح کے تعویذات کے بد اثرات کو ختم کرنے کے لیے قوی الاثر ہیں۔ خواہ کسی خبیث ارواح کی چوکی بٹھائی گئی ہو یا پتلا بنا کر کہیں دفن کر دیا گیا ہو، سب کا اثر باطل ہو جائے گا۔ اس وظیفے سے شیطانوں کے شر سے محفوظ بھی رہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے کلمات کے ذریعے سے شیطانوں کو بھگانا، جادو کو ختم کرنے کے لیے جھوٹے اور باطل لوگوں کا سہارا نہ لینا، اسی کا نام اپنا ایمان بچانا ہے۔ یہ عمل جادو سے بچنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ تو اگر بیماری کی دوا صحیح مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ تو اسے جس نے معلوم کر لیا اسے علم ہو گیا، اور جو اس سے جاہل رہا وہ اس سے جاہل ہے۔ تو دوستوں، اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہماری آج کی اس خاص ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو یوں سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو لازمی آن کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور قرآن و حدیث سے مزین روحانی عملیات، وظائف اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ معزز دوستوں، جادو سے متعلق حقیقت بطور مسلمان ہمارے لیے جادو کی تاثیر کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ براہ راست قرآن مجید اور متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جب کوئی جادوگر کسی پر جادو کرتا ہے تو یوں سمجھیں کہ جادوگر نے غلاظت اور گندگی اٹھا کر اس کی طرف پھینک دی۔ اب یہ متعلقہ شخص پر ہے کہ وہ اس غلاظت سے کس قدر متاثر ہوا ہے۔ صرف اس کی ذات متاثر ہوئی یا اس کی فیملی بھی، یا پھر اس کی رہائش گاہ بھی اس پلیدی کا شکار ہوئی، اور اگر ہوئی تو کس قدر ہوئی۔ اب اگر متاثرہ شخص اس گندگی کو ہٹانے کا بندوبست نہیں کرتا تو یہ اپنی نحوست پھیلانا شروع کر دیتی ہے، جس کے کئی قسم کے نجس اثرات ہوتے ہیں۔ جادو پائیدار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے بھی یا جس طرح سے بھی آئے، یہ وقتی دھوکہ، باطل اور شیطانی عمل ہے۔ اس سے جسم پر بھی اثرات واقع ہو جاتے ہیں۔ جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو کا سہارا نہ لیا جائے، کیونکہ اگر ایک برتن گندا ہے تو اس کو کیچڑ اور گندے پانی سے دھونے سے اس کو پاک اور صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جادو کرنے والا اپنی آخرت کو داؤ پر لگا لیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب اس گندگی کو ہٹانے کا طریقہ آپ کے زیر نظر کر رہے ہیں۔ اس عمل سے جادوگر اور جادوگر کے پاس جا کر جادو کروانے والے وہ تمام لوگ اللہ کے حکم سے رفع دفع ہو جائیں گے۔ یہ عمل حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے
جو یہودیت کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود مدینہ کے بڑے سردار تھے۔ ان کے اسلام لانے پر یہود نے چوٹی کے ماہر جادوگروں سے رابطہ کر کے ایسا جادو کروایا کہ نعوذ باللہ ان کا چہرہ مسخ ہو جائے، تاکہ یہودیت چھوڑنے کا انتقام بھی ہو جائے اور یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع بھی مل جائے کہ یہودی مذہب برحق ہے اور اسلام جھوٹا مذہب ہے، کہ اس کے قبول کرنے سے ان کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی سچ مچ بذریعہ جادو کر کے میرا چہرہ مسخ کر دیتے، اور اس دعا کا ہر نماز کے بعد 1، 3 یا 7 بار پڑھنے کا معمول رکھیں، انشاءاللہ ہر طرح کا جادو اول تو ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک بار اس دعا کو تلاوت کیے دیتے ہیں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ اسی طرح معزز سامعین، نظر بد کے حوالے سے بھی آپ کو علاج بتاتے چلیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ نظر بد اس کو ہلکا اور معمولی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ نظر بد ایسی بری چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ ابن عساکر کی ایک روایت ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ نبی اکرم شفیع معظم سرکار دو جہاں سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جبرائیل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پریشانی کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے دونوں پھولوں حسن اور حسین کو نظر ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ واقعی نظر لگ جاتی ہے، آپ نے ان کلمات کے ساتھ حسن و حسین کو پناہ کیوں نہ دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلمات جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ کلمات بتائے جو میں ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ ان کلمات کو اس انداز میں پڑھنا ہے: اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ لیکن جب آپ یہی دعا آپ کسی اور مریض کے لیے پڑھیں گے تو عافی کے بعد جو حسن اور حسین ہے اس کو ہٹا کر آپ اس مریض کا نام یہاں پر لیں گے۔ مثال کے طور پر عاف المجید یا عاف الکریم، یا اسی طرح اگر کوئی لیڈیز ہو تو اس کا نام لیں گے عاف الحلیمہ، عاف السعدیہ من انفس الجن واعین الانس۔ اس طرح سے آپ اس دعا کو اس مریض کے لیے پڑھیں گے تو جو بھی نظر اسے لگی ہوگی انشاءاللہ اسی لمحے وہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور یہی دعا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین پر پڑھ کر دم کیا تو اسی لمحے وہ کھیلنے کودنے لگ گئے تھے۔ یہ مبارک کلمات ہیں اور ان کا اثر ضرور ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، ویڈیو کے اختتام پر یہ دعا ہے کہ اللہ کریم پوری امت کو علت، ذلت اور قلت سے پناہ عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے گا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔